بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا یہ گہرا جائزہ ہے نا، یہ واقعی ایک بڑی عجیب سی الجھن پر مبنی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں، الجھن کیسی؟ الجھن یہ ہے کہ ذرا تصور کریں، ایک بندہ ہے جو روزانہ پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہے، محفلوں میں بیٹھ کر دین کی بڑی بڑی باتیں بھی کر رہا ہے، صحیح۔ اور بظاہر وہ بہت نیک اور پارسا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات کی سب سے سچی کتاب یعنی قرآن اس شخص کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کا حقدار قرار دیتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت سخت وعید ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی حیران کن تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو آج کا بنیادی مواد ہے وہ عاجز مسلمان کی جانب سے لکھی گئی ایک بہت ہی تفصیلی اور جامع تحریر ہے۔ اچھا، ہاں، جو کہ وہ چینل ہے نا، اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جی بالکل، اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، وہیں سے یہ تحریر آئی ہے، اور ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ آخر بظاہر نیک لگنے والے انسان کے اندر ایسا کیا ٹوٹ چکا ہوتا ہے جو اسے اس مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس تحریر کو پڑھتے ہیں نا، تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ اس شخص کے ظاہری اعمال میں نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ مسئلہ اس کی بنیادوں میں ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت سا پالش شدہ لکڑی کا فرنیچر، جو باہر سے تو بالکل ایک شاہکار لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اندر سے اسے دیمک نے مکمل طور پر کھا لیا ہو۔ ارے جیسے ہی آپ اس پہ وزن ڈالیں گے وہ تو دھڑام سے گر جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تحریر میں اس دیمک کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، منافقت۔ منافقت۔ جی، اور مصنف نے اسے ایک ایسی پوشیدہ بیماری قرار دیا ہے جو کسی ایکس رے یا میڈیکل ٹیسٹ میں تو نظر نہیں آتی، بلکہ یہ سیدھا انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اس کھوکھلے پن کی شدت کا اندازہ تحریر میں دیے گئے سورۃ النساء کی آیت 145 کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ منافقین یقیناً جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں ہوں گے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک تجزیاتی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو کھلم کھلا حق کا انکار کر رہا ہے، جو ظاہری طور پر بھی باغی ہے، صحیح، تو اس کے مقابلے میں وہ شخص جو چلیں کم از کم کچھ اچھے کام تو کر رہا ہے نا، اسے زیادہ سخت سزا کیوں مل رہی ہے؟ عام فہم میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس نے آدھا کفر کیا اور آدھا اسلام اپنایا، اسے کوئی درمیانی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے، لیکن تحریر جس طرف اشارہ کر رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کھلا منکر کم از کم اپنے موقف میں شفاف تو ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جو وہ اندر سے ہے وہی وہ باہر سے بھی ہے۔ بالکل، لیکن منافق سچائی کو پہچاننے کے باوجود اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ دراصل لوگوں کے اعتبار اور بھروسے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جو اس کے جرم کو اتنا سنگین بنا دیتا ہے نا۔ 100%۔ تحریر میں سورۃ البقرہ کی آیت 9 کا جو حوالہ ہے وہ اس نفسیات کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیلف ڈسیپشن کی انتہا ہے۔ ہاں، سیلف ڈسیپشن، اس پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ انسانی دماغ اس حد تک کیسے خود کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ خدا کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہ کوئی شعوری فیصلہ تو نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بالکل اس چھوٹے بچے کی نفسیات کی طرح لگتا ہے جو کھیل کے دوران اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چونکہ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا اس لیے وہ خود بھی غائب ہو گیا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو اس کیفیت کو کافی حد تک واضح کر دیتی ہے۔ انسان شعوری طور پر شاید یہ نہ کہے کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے دماغ میں ایک متبادل حقیقت یا آلٹرنیٹ ریالٹی بنا لیتا ہے۔ وہ اپنے ہی اعمال کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی کشمکش کو سورۃ النساء کی آیت 143 میں ایک پینڈلم کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیچ میں لٹک رہے ہیں، نامکمل مسلمانوں کی طرف اور نامکمل انکاریوں کی طرف۔ تو یہ جو بیچ میں لٹکنے کی کیفیت ہے نا، یہ یقیناً انتہائی تھکا دینے والی ہوتی ہوگی۔ اگر انسان ہر وقت دو کشتیوں کا سوار رہے تو وہ کسی بھی لمحے پانی میں گر سکتا ہے۔ بے شک، وہ کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ لیکن اچھا، مجھے یہ بتائیں، اگر یہ سارا عمل انسان کے اندر چل رہا ہے تو کیا اس کی کوئی ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں؟ ہاں،
تحریر ہمیں قرآنی آیات سے نکال کر روزمرہ کی عملی زندگی کی طرف بھی لاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ 3 نشانیاں سامنے رکھتی ہے۔ جی، وہ مشہور حدیث کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ بالکل، یہاں اس تحریر کا تجزیہ بہت باریک ہے۔ ان 3 نشانیوں کو ہمیں محض گناہوں کی ایک فہرست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو پھر کیسے دیکھیں؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ انسانی کردار کے فاؤنڈیشنز ہیں، یعنی سچائی، وعدے کی پاسداری اور امانت۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر انسانی معاشرہ کھڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب کوئی شخص ان تینوں معاملات میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاشرتی اور اخلاقی وجود مکمل طور پر مندہم ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان نشانیوں کو آج کے دور کے حساب سے دیکھیں نا، تو صورتحال کافی تشویشناک نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی فون پر پوچھتا ہے کہ کہاں پہنچے، تو فوراً جواب ملتا ہے کہ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ وہ شخص ابھی گھر سے بھی نہیں نکلا ہوتا۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہو گئی ہے آج کل۔ پلے جھوٹ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اگر ہم اسے نفسیاتی اور معاشرتی زاویے سے دیکھیں تو بالکل آتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان راتوں رات ایک بڑا منافق یا دھوکے باز نہیں بن جاتا۔ ہاں، ظاہری بات ہے، ایک پروسیس ہوتا ہوگا۔ جی، یہ مائکرو کمپرومائزز سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان ایک چھوٹا جھوٹ بولتا ہے نا اور اسے کوئی وقتی فائدہ مل جاتا ہے، جیسے کسی کی ناراضگی سے بچ جانا، تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ یہ تو بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ بالکل، اگلی بار جھوٹ بولنا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اخلاقی رکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے جو اسے سچ بولنے پر مجبور کرتی تھی۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ دراصل اس بڑی بیماری کی ٹریننگ ہے۔ ہم اپنے ہی دماغ کو حقائق مسخ کرنے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں نا، اور ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود تاریخ نے دی ہے، تو ان کا رویہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ہاں، تحریر میں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمر بن الخطاب کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، حضرت عمر بار بار پوچھتے تھے کہ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں؟ اب ایک عام قاری کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں بہترین انسان مانا گیا، جنہیں جنت کی بشارت مل گئی، وہ اس قدر خوفزدہ کیوں تھے؟ اس کا تعلق دراصل انسان کی روحانی اور اخلاقی حساسیت سے ہے۔ اسے آپ اسپرچول اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسپرچول اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک اندھیرے کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی دھول یا کوئی داغ نظر نہیں آتا۔ بالکل، لیکن جب آپ ایک انتہائی روشن سرجیکل لائٹ کے نیچے کھڑے ہوں تو ایک چھوٹا سا داغ بھی بہت بڑا اور واضح نظر آتا ہے۔ ان ہستیوں کا ایمان اس قدر روشن تھا کہ انہیں اپنے اندر پیدا ہونے والا ذرہ سا بھی تضاد، ذرا سی بھی غفلت منافقت کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ ارے واہ، یہ تجزیہ تو اس رویے کو بہت منطقی بنا دیتا ہے۔ مطلب ان کا خوف دراصل ان کی بصیرت کا ثبوت تھا۔ جی، جبکہ آج کے دور میں ہم نے خود کو ایک عجیب سی سیلف رائچسنس میں مبتلا کر رکھا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تحریر میں امام غزالی کا حوالہ اس غفلت کو بہت خوبصورتی سے توڑتا ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ منافقت دل کی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس آہستہ آہستہ کے عمل کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ یہ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا جو اچانک سب کچھ تباہ کر دے۔ جی بالکل۔ اسے پڑھ کر نا میرے ذہن میں وہ تشبیہ آئی جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، ایک گاڑی کے ٹائر میں ہونے والے سلو پنکچر کی۔ اچھا، سلو پنکچر وہ کیسے کام کرتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، جب سلو پنکچر ہوتا ہے نا تو کوئی آواز نہیں آتی، گاڑی چلتی رہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سفر جاری ہے، لیکن ہوا آہستہ آہستہ بالکل خاموشی سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کی ہینڈلنگ بھاری ہونے لگتی ہے، آپ کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، اور بالآخر کسی موڑ پر ٹائر بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ روحانی سلو پنکچر بھی ایسا ہی ہے۔ انسان ظاہری عبادات کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، لیکن اندر سے اخلاص اور سچائی کی ہوا نکل چکی ہوتی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور جب زندگی کا کوئی بڑا امتحان آتا ہے تو وہ شخص اخلاقی طور پر کولیپس کر جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ سلو پنکچر انسان کو اندر سے اس قدر تباہ کر رہا ہے تو کیا اس کا اثر صرف روحانیت تک محدود رہتا ہے؟ مطلب کیا ہمارا جسم اور دماغ اس تضاد کو محسوس کرتے ہیں؟ تحریر میں یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔